اس رب کا میرے عزیز و خاص فضل و کرم ہے کہ اس رب نے ہمیں دوبارہ یہ ماہ مبارک عطا فرمایا۔ رمضان کا مقدس مہینہ ہمیں اس نے ہماری زندگی میں دوبارہ عطا فرمایا ہے۔ تو میرے عزیزو اگر یہ مہینہ ملا ہے نا تو ہمیں اس کے وقت کو، اس کے ٹائم کو ضائع نہیں کرنا ہے، بلکہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت اس کا قیمتی ہے اور سارا وقت ہمیں اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے۔ کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرنا ہے کہ جس سے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ یہ بات تو حقیقت ہے نا کہ شیطانوں کو اس ماہ مبارک میں قید کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تراویحوں میں لوگ ایک دوسرے کو کونیاں مار رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اس ماہ مبارک کے روزے چھوڑ رہے ہوتے ہیں کہ جو اللہ نے فرض کیے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ چوراہوں پر بیٹھ کر کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں کہ جو اس مہینے کی بے ادبی ہے وہ کھلے عام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یار ذرا یہ تو بتاؤ، شیطان تو قید ہے، شیطان تو بند ہے، اللہ نے بند کر دیا ہے شیطان کو، تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر پوچھا جائے نا کہ یار تم ایسا کام کیوں کر رہے ہو تو کہیں گے شیطان نے بہکا دیا، شیطان نے بھٹکا دیا، شیطان روزے نہیں رکھنے دے رہا ہے، شیطان نماز نہیں پڑھنے دے رہا ہے۔ ارے بدنصیب ذرا سوچ تو صحیح، شیطان تو قید ہو چکے ہیں، اب شیطان نہیں بہکا رہا ہے بلکہ نفس تجھے بہکا رہا ہے۔ یہ مہینہ ملا تھا تو اس کی ہمیں قدر کرنا چاہیے تھی۔ یہ مہینہ ملا ہے تو اس ماہ مبارک کے ہمیں روزے رکھنا چاہیے۔ میرے عزیزو کچھ عمل ایسے ہیں اگر آپ نے کر لیے نا اس ماہ مبارک میں، اگر آپ نے وہ عمل کر لیے، رب کعبہ کی قسم آپ کو دنیا میں بھی اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا اور آخرت میں تو اس کا صلہ ملنا ہی ملنا ہے۔ دیکھیں یاد رکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج پہلا روزہ ہے اور میرے عزیزو تراویحاں بھی پڑھی جاتی ہیں، نماز تراویح کو ادا کیا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے 3 دن کی تراویح پڑھ لی یا 5 دن کی نماز تراویح کو ہم نے ادا کر لیا یا 10 دن نماز تراویح کو ادا کر لیا، بات ختم ہو گئی۔ یاد رکھنا تراویح کے اندر ایک قرآن مجید مکمل سننا یہ سنت ہے، اور نماز تراویح پورے مہینے کی پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس بات پر غور کریں، آپ توجہ کریں، آج یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے 5 دن کی تراویح، 10 دن کی تراویح، 3 دن کی تراویح۔ اور سنو میری بات، یہ جو 3 دن اور 5 دن اور 10 دن میرے عزیز جو تراویحاں ہوتی ہیں نا، جو نماز تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، آپ کبھی غور کرنا جو پڑھنے والا ہوتا ہے ایک لفظ بھی قرآن کا سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ نہ جانے کتنے ملنے والے ہمارے ایسے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم 5 دن کی تراویحاں پڑھنے کے لیے گئے، ہم نے سنا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور وہ حافظ ہیں خود بھی، لیکن وہ کہنے لگے ہم نے لاکھ کوشش کی کہ پتہ چل جائے یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں یا کون سے پارے کی تلاوت کر رہے ہیں یا کون سا رکوع پڑھ رہے ہیں، ہم خود یہ نہیں سمجھ پائے کہ یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ کیا ثواب ملے گا اس کا؟ نہ پڑھنے والے کو ثواب ملے گا، نہ سننے والوں کو کوئی ثواب ملے گا، بلکہ الٹے سارے کے سارے گناہ میں شامل ہو جائیں گے۔ ہاں 10 دن میں اگر قرآن پورا کر رہے ہو تو کم سے کم انداز اور طریقہ وہ ہونا چاہیے کہ سمجھ میں آ جائے، لیکن اگر سمجھ میں آنے کے لیے پڑھے گا تو پیچھے سارے لوگ تھک جائیں گے، کیونکہ ایک دن میں 10 پارے، 3 پارے یا 5 پارے ہوا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک قرآن تو سننا چاہیے اور پورے مہینے آپ یہ کوشش کریں کہ ہمیں نماز تراویح کو ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارا کام ہے، ہماری دکان ہے، یہ ساری چیزیں، ارے یار وہ رب کریم کہ جو تمہیں مال اور رزق عطا فرماتا ہے نماز تراویح کے وقت میں، اگر آپ دکان کو بند کر کے آ جاؤ گے نا تو وہ اللہ آپ کو کسی نہ کسی وقت میں اس وقت کی روزی بھی عطا فرمائے گا، اس نے وعدہ کیا ہے نا روزی کا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے میرے عزیزو، یہ کوشش کریں کہ پورے رمضان کے مہینے روزہ نہ چھوٹنے پائے، روزہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ یہ کوشش کریں، یہ نیت کریں کہ پورے رمضان کے مہینے مجھے روزہ رکھنا ہے۔ یاد رکھنا میرے آقا فرماتے ہیں جس نے ایک روزہ بھی جان بوجھ کر چھوڑا بغیر کسی عذر شرعی کے تو وہ پوری زندگی بھی روزے رکھے گا نا تو بھی رمضان کے اس ایک روزے کو چھوڑنے کا وہ کفارہ ادا نہیں کر سکتا ہے، پوری زندگی بھی روزے رکھے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنے ایسے ہیں ہمارے درمیان کہ جنہوں نے میرے عزیزو آج تک روزے نہیں رکھے، جو پورے مہینے کے روزے چھوڑ دیا کرتے ہیں۔
رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا یہ فرض ہے، آپ جانیں اس کو، جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح حج فرض ہے جب آپ صاحب استطاعت ہو جاتے ہیں، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے جب آپ صاحب نصاب ہوتے ہیں، رمضان کے مہینے کے روزے بھی اسی طرح فرض ہیں۔ یہ بات نکال دیں اپنے ذہن سے کہ روزے رکھنا یہ غریبوں کا کام ہے، جن کے گھر کھانے پینے کو نہیں ہوتا ہے وہ روزے رکھتے ہیں، یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں میرے عزیزو۔ روزے نہیں رکھیں گے یقیناً اللہ رب العزت آپ کی پکڑ فرمائے گا۔ تیسری چیز یہ ہے، یہ کوشش کریں کہ ہر برے عمل سے مجھے بچنا ہے، یہ نہیں کہ یہ چھوٹا ہے یا یہ بڑا ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا، اس کو دیکھ لیں گے ویڈیو کو، یا یہ شارٹ دیکھتے رہیں گے، ریلز دیکھتے رہیں گے، ٹائم کاٹ لیں گے، گانے سن کر کے ٹائم کاٹ لیں گے۔ نانا میرے عزیز، ہر برے عمل سے بچنے کی کوشش کرنا ہے، ہر برے عمل سے دور بھاگنا ہے، اور کوئی بھی ایسا کام کہ جس سے شیطان راضی ہوتا ہو، جو شیطان کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، جو شیطان کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کو بھی آپ کو رمضان کے مہینے میں نہیں دیکھنا ہے۔ یہ تو بات رمضان کی کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہیے، لوگ فلمیں دیکھ کر رمضان میں ٹائم کاٹ رہے ہوتے ہیں، یہ ایسا مان کر چلیں آپ، یہ بہت ہی زیادہ نالائق قسم کے لوگ ہیں جو یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کو چھوٹے سے چھوٹا ہر نیک کام کرنا ہے، کہ ایک نیک عمل بھی اللہ کو پسند آ گیا نا تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ہر عمل آپ کو چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل کرنا ہے کہ نہیں مجھے یہ کام کرنا ہی ہے۔ نیک عمل کیسا بھی نیک عمل ہو، آپ جانتے ہیں کہ ہاں یہ نیک کام ہے، یہ نیک عمل ہے، تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ کرنا ضرور ہے میرے عزیزو۔ تو اس طرح بہت ساری باتیں، اس طرح سے میرے عزیزو بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمیں سوچنا چاہیے، یا اگر ہمیں معلوم نہیں ہے تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو علماء ہیں، ان سے رابطہ کرنا چاہیے، اور ان سے رابطہ کرنے کے بعد میں ہمیں صحیح معنوں میں سیکھنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ ہمیں گزارنا کیسے ہے، رمضان کا مہینہ ہمیں کس طرح سے گزارنا ہے، رمضان کی راتیں کیسے گزاریں، رمضان کے ایام کس طرح سے گزاریں۔ اور یاد رکھو جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا، سب سے ضروری بات ہے، وہ ہے قرآن کی تلاوت، کیونکہ رمضان کا اور قرآن کا یار بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا کنیکشن ہے۔ اس ماہ مبارک میں 1 یا 2 گھنٹہ ایسا نکال لو، آپ ایسا پرماننٹ کر دو کہ نہیں مجھے اس گھنٹے میں کچھ اور نہیں کرنا ہے بلکہ مجھے قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ قرآن کی کثرت سے آپ تلاوت کریں۔